اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلا مرحلہ جس کو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نا امیدی سے باہر آئیں۔ نا امیدی وہ گناہ ہے کہ جس کا تدارک نہیں ہے، امید کی طرف آئیں۔ امید کیا کرتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے خدا سے سوال کیا، خدا نے کہا تم جاؤ دیکھو۔ حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص آیا، وہ زمین کھود رہا ہے، پودے لگا رہا ہے، پھر اس نے بیلچہ پھینک دیا، آرام کرنے لگا، پھر اٹھا، پھر کام کرنے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ آئے، اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ایک بیج بو رہا تھا، کھجور کے پودے لگا رہا تھا، درخت لگا رہا تھا۔ کہا تم کیوں لگا رہے تھے؟ کہا میں چاہ رہا تھا کہ یہ سرسبز ہو جائے، یہ درخت پھلے پھولے۔ کہا پھر بیلچہ پھینک کیوں دیا؟ کہا میں نا امید ہو گیا کہ اب میری عمر کتنی رہ گئی ہے، میں کیا کروں گا، اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا۔ کہا دوبارہ بیلچہ کیوں اٹھا لیا؟ کہا اس لیے کہ مجھے خیال آیا کہ ہم سے جو پہلے گزرے ہیں افراد، انہوں نے ہمارے لیے بیج بوئے تھے، پودے لگائے تھے، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم بیج بوئیں گے، ہم پودے لگائیں گے، چاہے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک امید تھی جو انسان سے کام لیتی ہے، کام کرواتی ہے۔ اگر ہم شخص کی امید ختم کر دیں تو مریض بھی ہو جائے گا اور شاید موت کے دہانے تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ایک معاشرے کو بھی اگر ہم امید دلا دیں تو اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا با امید ہو جاتا ہے کہ موت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ آپ لشکر حسین میں آپ دیکھیے افراد کو کہ وہاں خالی مرد نہیں ہیں، خواتین بھی ہیں، کس طریقے سے وہ تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو کیا امید دلائی ہے، ان کو کیا راستہ دکھایا ہے، ان کو کیا مراتب دکھائے ہیں کہ ایک تازہ جو ہے شادی کرنے والا وہاب قلبی اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی اگر بیٹے کا سر سامنے پھینکا جا رہا ہے تو اس کو واپس پھینک رہی ہے اور اس چیز کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایک دن میں انسان میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ اس کی معیار کی وجہ سے ہے۔ معیار میں صلاحیت یہ ہے کہ ہم لحظوں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھیں گے، اعمال کو انجام دیں گے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں، ارادہ کرنے میں، اپنے معیار کو بہتر کرنے میں خداوند عالم نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے کہ وقت آخر بھی، آخری لحظات میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معیار کو بہتر کر لیں تو ہماری پوری زندگی اپڈیٹ ہو جاتی ہے، پوری زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص کو ریٹائرمنٹ کی سند ملنے والی ہے، وہ اپنے کام سے برقرار ہونے والا ہے، اگر اسی لحظے اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو اس کی ساری تنخواہ بڑھ جائے گی، اس کی ساری پینشن بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسی طریقے سے وہاں سے نکال دیا جائے اور ساری چیزیں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اوپر توجہ دینا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یا انسان کے 2 دن مساوی ہیں، یا دوسرا دن بہتر ہے، یا دوسرا دن بدتر ہے، یہ اعمال ہیں۔ لیکن اپنے نفس کی ترقی وہ چیز ہے جس کو ہم عقل مندی کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، کہ مسلسل ترقی جاری رہنا چاہیے۔ جہاں پر بھی ترقی رکتی ہے اس کو ہم حماقت کہتے ہیں، اس کو ہم شخص میں ہے تو شخص کی موت کہتے ہیں، اگر معاشرے میں ہے تو معاشرے کی موت کہتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ہر طریقے سے مل رہی ہے، عمل میں بھی مل رہی ہے۔ ہم چاہیں تو ایک غلام کی طرح خوف زدہ ہو کے کام انجام دیں، ہم چاہیں تو ایک تاجر کی طرح لالچ میں عمل کو انجام دیں۔ غلام کے ذریعے سے ہم نے اپنے عمل کو بیچ دیا جہنم کے خوف سے، تاجر کے ذریعے سے ہم نے اپنے عمل کو بیچ دیا جنت کی لالچ میں۔ ہم چاہیں تو انی اعبدہ حبا لہ ھذا مقام مکنون لا یمسہ الا المطہرون، محبت میں بھی خدا کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں اور قیمت سے نکال سکتے ہیں۔ ایک ماں سے آپ بچہ خرید سکتے ہیں، بچے کی محبت نہیں خرید سکتے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت یہ کرتی ہے کہ جو قیمت تھی اس سے نکال دیا۔ ایک کنیز امام حسین علیہ السلام کو پھول پیش کر رہی ہے، امام نے پھول لیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ کسی نے کہا کہ پھول آزادی کی قیمت تو نہیں بن سکتا؟ امام نے فرمایا یہ اس نے محبت میں پیش کیا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اور محبت احسان ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق ہم پر احسان کیا ہے،
اور خدا فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس نے اپنی شان کے مطابق احسان کیا اور پھول پیش کیا، ہم اپنی شان کے مطابق احسان کریں گے، اس کو آزاد کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، اہل بیت نے ہمیں احسان کرنا سکھایا، اہل بیت نے ہمیں اپنے اعمال کو ثقلین سے بہتر کرنا سکھایا۔ یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں، مجلسیں برپا کر رہے ہیں، میدانوں میں نکل رہے ہیں، اربعین پہ جا رہے ہیں، زری پر جا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اپنی انسانیت دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنی دانش میں اہل بیت کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں جو احسان بن رہا ہے۔ اب اہل بیت اپنی شان کے مطابق ہمیں جواب دیں گے، لو ان قطرۃ دموعہ سقطت فی جہنم لاطفأت حرھا حتی لم یوجد لھا حر۔ اہل بیت کی محبت میں نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اگر جہنم میں گر جائے تو پورے جہنم کی آگ کو نابود کر دے گا، یہاں تک کہ جہنم میں گرمی نہیں رہے گی۔ تو محبت میں نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ، اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، تو محبت میں اگر انسان نکلے گا تو اس میں کتنی صلاحیت ہوگی۔ حضرت علی اصغر میدان میں آئے ہیں، حضرت علی اصغر ابھی بالغ نہیں ہیں، ابھی ممیز نہیں ہیں، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ حضرت علی اصغر کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک ماں کی صلاحیت ہے کہ میں اگر تلوار نہیں اٹھا سکتی، میں اگر میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، تو میں اپنے بچے کو اس طریقے سے تیار کرنا چاہتی ہوں، چاہے وقت نے مجھے موقع نہیں دیا، لیکن میرے ارادے نے مجھے اتنی صلاحیت دی کہ میں یہ چاہتی ہوں۔ تو وہی علی اصغر حضرت عباس کی طرح لڑ رہے ہیں۔ وہ عباس جو کہ نہر سے مشکیزہ لا رہے ہیں پانی کی شکل میں، تو علی اصغر نے دشمنوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے اشکیزے بہا دیے۔ حضرت عباس نے اگر نہر سے لوگوں کو پلٹا دیا ہے تو پورے لشکر کو علی اصغر نے منہ موڑ کر رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ فاتح کربلا بن گئے علی اصغر، اور فاتح شام بن گئیں جناب سکینہ۔ کس وجہ سے؟ ایک ماں کی وجہ سے۔ نا امید نہ ہوں، انشاءاللہ امید باقی رکھیں، انشاءاللہ خداوند عالم کریم ہے، رحیم ہے، اس نے اہل بیت نے ہمارے لیے بہت سے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں، جیسا وہ ہمیں عزادار دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔